السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لبیک چینل میں اپنے ویورز، اپنے لسنرز سب کی خدمت میں بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتی ہوں۔ بڑی محبت سے، چاہت سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، تندرست رکھے، آپ کے گھروں میں، اولادوں میں، مال میں، جان میں بہت برکت عطا کرے۔ آج جمعۃ المبارک ہے۔ آج کے دن سے بڑا دن کوئی نہیں ہے۔ یہ عید کے دن سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے فرشتے اس کو مناتے ہیں۔ تو ہم تو انسان ہیں، ہمیں تو بہت ہی پیار سے بنانا چاہیے، عید سے بھی زیادہ اچھا۔ جب ہم شادی میں سجا کے جاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ اپنے آپ کو خوشبو لگائیں، سجائیں اور اللہ کے رسول کا ذکر کریں۔ آج کے دن ہمارا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا ہے۔ سب سے جو افضل درود شریف ہے نا، یہ میں نے کل بھی بتایا تھا، لیکن ان میں سے ایک جو ہے، میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ شاید میں نے اس کے بارے میں کل کم بتایا ہے، اور ویسے بھی پتہ نہیں مجھے جتنی دفعہ بتانا پڑا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، کیونکہ یہ ایسا درود ہے جو آپ کی اور میری زندگیوں کو اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی زندگیوں کو بالکل یکسر تبدیل کر دے گا۔ کیونکہ آپ جو دعا اللہ سے مانگیں گے، اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کو عطا فرمائے گا۔ خدا کی قسم، میں قسم کھا کے وعدہ کرتی ہوں، کوئی نہیں کہے گا کہ میں خالی رہ گیا، یہ پڑھنے کے بعد میں مان نہیں سکوں گی۔ اگر اس نے پڑھا ہوگا احترام سے، الگ بیٹھ کے محبت سے، آج جمعہ ہے، بخدا آج تو اس کی 2-3 تسبیحاں کر لینا، زیادہ کر سکو تو زیادہ کر لینا، کوئی بات نہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، تو ہم اس مہلت کو اچھی جگہ پہ استعمال کر لیں، بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ میرے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ میرے وقت میں برکت دے اور اچھا خوشیوں کی خبریں دے، ہر طرف سے سب کو دے، میرے ہر گھر میں دے۔ میرا گھر ہے، میرے بہن بھائیوں کا، میرے بچے، بچوں کے بچے، میرے سمدھی، میرے تعلق والے، اور میرے ہمسائے، اور میرے پورے علاقے ادھر ریس کورس کے لوگ، اور میرے پورے پنڈی اسلام آباد کے لوگ، اور میرے پورے پاکستان کے لوگ، اور میرے پورے نبی کی امت جہاں جہاں ہے، سب کے لوگوں کے لیے میری دعا ہے۔ اچھا، یہ ہے علامہ ابن المشتہر فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی ایسی حمد کرے جو سب سے زیادہ افضل ہو، جو اس کی مخلوق میں کسی نے اب تک نہ کی ہو، اولین و آخرین اور ملائکہ اور مقربین، آسمان والوں اور زمین والوں میں سے بھی افضل ہو، غور کریں آپ ان باتوں پہ، وہ اسی طرح یہ چاہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا درود پڑھے جو ان سب سے افضل ہو جتنے اور کسی نے پڑھے ہوں، اور اسی طرح یہ بھی چاہتا ہو کہ وہ اللہ جل شانہ سے کوئی ایسی دعا مانگے جو ان سب سے افضل ہو، جو کسی نے اب تک نہ مانگی ہو۔ تو یہ پڑھے نا، اللہ رسول کو راضی کر لے، پھر جس کو جو بھی مشکل ہے، بیماری ہے، دور ہو جائے گی۔ کیا وہ اللہ رسول سے بڑی ہے؟ کیا وہ اللہ کی مرضی کے بغیر آئی ہے؟ نہیں نا۔ اللہ نے کہا میں نے کوئی تکلیف دنیا پر نہیں اتارتا اس سے پہلے کہ اس کا حل نہ نکال دوں۔ کسی کے کاروبار کا مسئلہ ہے تو کیا جس اللہ نے پہلے دیا ہے وہ اب چھٹی چلا گیا؟ پھر دے گا۔ کسی کو اولاد کا مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہے، اللہ اس کو اتنی دے گا کہ پھر اس کے اتنے زیادہ بچے ہو جائیں گے کہ وہ کہے گا اب اللہ میاں اتنے زیادہ دے دیا، اتنے کا خرچہ مشکل پڑ گیا۔ کسی کے بچے راہ راست پہ نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، انسان ہے نا۔ جوانی ویسے ہی اندھا کر دیتی ہے بندے کو، اور خاص کر پھر اس میں ہماری بھی غلطیاں ہیں، ہمارے ماحول نے ان کو ایسا بنا دیا، ہم ان کو ڈانٹتے نہیں ہیں، سمجھاتے نہیں ہیں، کچھ کہتے نہیں ہیں۔ ماحول ارد گرد ایسا بن گیا ماڈرن پن کہ وہ یہ چیزیں ان کو مہیا ہو گئی۔ کسی کے پاس گھر نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اللہ نے اتنی دنیا کو گھر دیے ہیں تو کیا وہ جس کے پاس نہیں ہے اس کو نہ دے گا؟ اس کو بھی دے گا۔ جس کو جو بھی کسی پہ قرض ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ نے کہیں مشکل ڈالی ہوگی تو قرض لینا پڑ گیا ہوگا نا۔ فضول خرچیوں میں نہ جائیں۔ یہ جو آج کل کی شو شاہ بن گئی ہے نا کہ لوگوں کو دکھاوا، خدا کی قسم یہ لوگوں کو لے ڈوبے گا۔
یہ یوں ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ یوں ہونا چاہیے، اس سے کیا ملے گا؟ نظر ہی لگے گی۔ ماں باپ کروڑوں روپے اربوں روپیہ لگا کے شادیوں پہ بیٹھتے ہیں تو بچے چوتھے دن توڑ تاڑ کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، وہ جی نہیں ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی۔ بخدا بچوں کو سمجھائیں، انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے جہاں چلے گئے ہو، ہر حال میں رہنا ہے، آدھی روٹی ہے تو آدھی کھاؤ، چپا ہے تو چپا ہی کھاؤ، نہیں ہے بھوکے سو پانی پی کے، جو رب نے قسمت میں لکھا ہے وہی ملنا ہے نا۔ شکر سیکھیں، شکر شکر شکر، شکر کرنے والے کو اللہ بہت دے گا۔ اچھا اب اس درود کی طرف آئیں جس کا متعلق میں نے بتایا کہ یہ اتنا کچھ ہو جائے گا پڑھنے سے، یہ میں نے کل بھی بتایا تھا لیکن شاید کل اس کی اتنی ڈیٹیل نہیں بتائی تھی۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یہ درود پڑھیں، یہ اللہ کی تعریف ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف۔ اس سے بڑی آج تک دنیا میں جس نے یہ پڑھا اس نے تو تعریف کی، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکا آج تک، اولین میں نہ صالحین میں نہ کہیں بھی۔ اور ایک ایسی نیکی جو حضرت ابن عمر سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے نے اللہ کی اس طرح تعریف کی، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، تو فرشتے مشکل میں پڑ گئے اور سمجھ نہ سکے کہ وہ اسے کس طرح لکھیں، تو وہ آسمان کی طرف چڑھے اور عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، تیرے بندے نے ایک ایسا جملہ کہا ہے کہ ہماری سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ ہم اس ثواب کو کس طرح لکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کلمے کو اسی طرح لکھو جس طرح میرے بندے نے کہا ہے، یہاں تک کہ میرا بندہ جب مجھ سے ملے گا تو اسے اس کا انعام دوں گا۔ اب آپ غور کر لیں خود ہی، انعام کس سے لینا ہے، انعام کیا لینا ہے، دینے والا کون ہے اور ملنا کس سے؟ تو شک کی تو گنجائش نہیں رہتی نا میری جان، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی سچا، اس کی باتیں سچی۔ اب میں آپ کو ایک دعا بتاؤں، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں آزمائش کی سختی سے اور بدبختی کی گرفت سے، اور اس بات سے کہ تقدیر کے فیصلوں سے میرے دل میں تنگی پیدا ہو، اور دشمنوں کی ہنسی اڑانے سے۔ دشمن تو ہنستے ہیں نا جب آپ کو تکلیف آتی ہے، حالانکہ بہت گناہ ہے کسی کی تکلیف پہ ہنسنا۔ آپ کو پتہ ہے پھر ہنسنے والے کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ معاف کرے، انسان غلطی تو کر لیتا ہے نا، لیکن اللہ کیا کہتے، فرشتے کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ جو اس کی تکلیف پہ ہنسا ہے نا، اس کی تکلیف دور فرما دے اور اس پہ ڈال دے۔ اس لیے ہمیشہ سجدے میں گر جائیں، استغفار کریں، یا اللہ اس کی تکلیف بھی دور کر اور ہمیں بھی اس تکلیف سے بچا۔ کسی پر کبھی کسی وقت بھی آ سکتی ہے، طوفان کی طرح۔ آپ کو پتہ چلتا ہے اللہ کا حکم ہوتے اس نے کب کہہ دیا کن اور وہ ہو گیا فیکون، اس نے کچھ دیر لگانی ہے۔ اچھا اب یہ جو شماتۃ الاعداء ہے نا، یہ 70,000 جنات کے وار کا علاج بھی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و شماتۃ الاعداء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ تو یہ 70,000 جنات کے وار کا علاج ہے، 1.25 جادو کا توڑ ہے، 3,27,000 حاسدوں سے بچنے کی دعا ہے جو حسد کرتے ہیں، 5,00,000 نظر بد کا توڑ ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ اس کو پڑھا کریں ہر نماز کے بعد۔ جو نالائق ہے میرے جیسا وہ 11 دفعہ پڑھ لیا کرے، لیکن جو میرے سے اچھا ہے وہ اس کو زیادہ دفعہ پڑھ لیا کرے، اور کوشش کیا کریں کہ 1-2 نمازوں کے بعد یا کسی ایک نماز کے بعد ایک تسبیح گنوا لیں پوری۔ یہ کون سا مشکل ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ آپ یقین کریں اللہ کی مہربانی سے خاص
پتہ نہیں میری دادی کی دعا ہوگی یا دونوں امیوں کی دعا ہوگی، کچھ ماموں کی دعا ہوگی، نانا نانی تو ایسے اتنے زیادہ دیکھے ہی نہیں ہیں، نانی تو میرے ہوش سے پہلے ہی چلے گئی، کوئی پھپھی کی دعا ہوگی، کوئی میرے باپ کی ہوگی، اور کسی کی دعا ہے یا میرے استادوں کی ہوگی یا شاید میرے ورکروں کی ہوگی جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا لمبا، کہ میرا اللہ نے حافظہ تیز کر دیا۔ میں کوئی عقل مند ہوں؟ میں کوئی نواب صاحب ہوں؟ لیکن شکر ہے کہ مجھے ان کے میننگ آ رہے ہوتے ہیں اور مجھے زبانیں یاد ہوتی ہیں، لیکن میں پھر آپ لوگوں کی وجہ سے اپنی جو ہے نا ڈھونڈتی ہوں، پھر ان کی پکچر لے کے بھیجتی ہوں۔ جو کچھ میں آج بتاؤں گی ٹینشن نہیں لینی، ان سب کی تصویریں جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ذکر گروپ پہ اور فیس بک پہ آ جائیں گی، اور یہ فیس بک کے جو میرا لائک کیا ہوا پیج ہے نا جن لوگوں نے، وہ دیکھ سکیں گے، اور ذکر گروپ میں جو ایڈ ہے، اور جو اپنا نام ایڈ کرانا چاہیں ان کے لیے وہ مجھے میسج کر دیں۔ میں نے اپنا فون نمبر پھر دے دیتی ہوں، 0321532336۔ آپ میسج کر سکتے ہیں کہ میرا نام پلیز، یہ چیز مجھے چاہیے، میں اسی وقت بھیج دوں گی۔ آئندہ کے لیے مجھے ایڈ کر دیں، میں کر دوں گی۔ مجھے تو اللہ ہی راضی کرنا ہے نا، اور کیا ہے، آپ کو بھی راضی کرنا ہے سب کو۔ اب یہ دیکھیں، آپ پڑھا کریں، اللہم راد الضالتی و ہادی الضلالتی انت تہدی من الضلالتی اردو علیہ ضالتی بقدرتک و سلطانک فانہا من عطائک و فضلک۔ اللہم راد الضالتی و ہادی الضلالتی انت تہدی من الضلالتی اردو علیہ ضالتی بقدرتک و سلطانک فانہا من عطائک و فضلک۔ میں اس کا ترجمہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اے اللہ، گمشدہ کو واپس لانے والے اور بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانے والے۔ گمشدہ کو واپس لانے والا، کوئی چیز آپ سے چھین کے لے گیا، دھوکے سے لے گیا، فراڈ کر کے لے گیا تو وہ بھی گمشدہ ہی ہے، اور کوئی برائی میں بھٹک گیا تو وہ بھی گم ہو گیا، گھر والوں سے گم ہو گیا، اللہ سے گم ہو گیا، خاندان سے گم ہو گیا، تو گم ہی ہے نا۔ جب وہ یہ پڑھے گا، اللہ اس کو اس کی چیز لا کے دے گا، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ، آپ دیکھیں کئی دفعہ کوئی کسی کے کنسٹرکشن کمپنی والے ہیں یا بلڈر ہیں، پیسے لے لیے، گھر بنانے کے گھر دیا ہی نہیں، اب اس کے تو پیسے پھنس گئے نا بیچارے کے، پلاٹ لینے کے کہیں دیے، دھوکا ہو گیا، پھنس گئے پیسے۔ اچھا، کسی نے کس سے ادھار لیا، واپس ہی نہیں کیا، پھنس گئے پیسے۔ کسی نے کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا ناجائز، یا رینٹ پہ لے کے گھر یا دکان یا پلاٹ، پھر خالی نہیں کر رہا، کورٹ کچہریاں ہو گئیں، 20 سال چلے گا کیس، تو یہ گمشدہ ہو گئی۔ کسی کا بچہ، بیٹا، بیٹی، کوئی اور رشتہ، کیا میں نام لوں سب کے، سارے ہی خاندان اس میں آ گیا، اور کسی کا خامد بھٹک گیا، بغیرتی، بے حیائی، شراب، عورتیں، ان میں پڑ گیا، تو وہ بھی گم گیا، بھٹک گیا۔ تو یہ اب دوبارہ مطلب سن لیں، اے اللہ، گمشدہ کو واپس لانے اور بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانے والے، تو ہی بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھاتا ہے، تو اپنی قدرت اور اپنی غالبیت سے میری گمشدہ چیز کو واپس فرما دے، کیونکہ بے شک وہ چیز تیری ہی عطا اور تیرے ہی فضل سے مجھے ملی تھی۔ غالبیت کا مطلب ہے تو غالب ہے، جو بھی کچھ کر سکتا ہے، کن کہے فیکون ہو جائے، یہ وہ غالبیت ہے، تیری ہی مدد سے مجھے ملی تھی، تو نے عطا کی تھی نا، وہ چاہے جان ہے، چاہے مال ہے، چاہے عزت ہے، چاہے جو بھی ہے۔ اب جو مجھ سے کھو گئی، گم گئی، بھٹک گئی، تو ہی مجھے واپس دلا دے۔ تو وہ یہ پڑھا کرے کم از کم 41 دفعہ، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ لے، یا وہ اگر اس کے پاس ٹائم ہو تو 100 دفعہ بھی پڑھ لے، ویسے 41 دفعہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ پھر وہ آپ کی ساری چیزیں خود ہی لائن اپ رہتی ہیں، سیدھی سیدھی، اگر آپ اپنی ہیبٹ بنا لیں۔ میں کہتی ہوں میرے بچوں کے سیدھے رہنے میں میرا کوئی فن نہیں ہے، میں تو گناہ گار ہوں، میں تو ہر وقت اللہ کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کرتی ہوں، اور میں نماز پڑھنے کے بعد جب اٹھنے لگتی ہوں، میں ایک دفعہ سجدے میں گر جاتی ہوں، اللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، تیری حمد کرتی ہوں کثیر، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی آخر نہیں ہے، تو مبارک ہے، تو پاک ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، بس مجھے معاف کر دے۔
کوئی غلطی کر بیٹھو، کسی کی دل دکھا دیا، کسی کی برائی کر لی اس کی غیر موجودگی میں، تو چغلی ہو گئی نا، انسان سے ہو جاتی ہے، تو فوراً سجدے میں گر جائیں، اس رب العزت سے معافی مانگیں اور کوشش کریں ہم سب لوگ کہ ہم ان چیزوں سے باہر نکل جائیں۔ اللہ ہماری مدد فرمائے، وہی فرما سکتے ہیں۔ اب اگلی دعا کی طرف آئیں، بہت ضروری ہے۔ آج میں نے اپنا جمعہ کا، ابھی نماز نہیں ظہر کی میں نے پڑھی، میں نے کہا کہ ابھی ٹائم ہے بہت، اللہ کا شکر ہے، لیکن میں آج جمعہ ہے تو وہ چیزیں میں بھیج دوں تاکہ لوگ پڑھ سکیں جمعے کے دن، مغرب سے پہلے پہلے سارا کچھ۔ یہ دعا ہے، ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض واغفر لنا حوبنا وخطایانا انت رب الطیبین فانزل شفاء من شفاک ورحمتا من رحمتک علی ھذا الوجہ۔ ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک، یہ سین کے ساتھ اگلی سین بھی ہے، تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض واغفر لنا حوبنا وخطایانا انت رب الطیبین فانزل شفاء من شفاک ورحمتا من رحمتک علی ھذا الوجہ۔ ہمارا رب اللہ ہے جو آسمان میں ہے، تیرا نام پاک ہے، تیرا حکم آسمان اور زمین میں ہے، تیری رحمت جیسے آسمان میں ہے ایسے ہی زمین میں عام کر دے، اور ہمارے گناہ اور ہماری خطائیں معاف فرما دے۔ تو پاک لوگوں کا پروردگار ہے، پس تو اپنی خطاؤں میں سے، تو اپنی شفاؤں میں سے شفا اور اپنی رحمتوں میں سے رحمتیں عطا فرما اس بیماری پر کہ یہ جاتی رہے۔ جو بیمار ہے نا، یہ آج میں نے خاص کر ان کے لیے ایڈ کی ہے، اللہ ان کو شفا دے دے، اللہ ان کو ایسے شفا دے کہ گویا وہ کبھی بیمار ہی نہیں تھے۔ اور جن کو میں نہیں جانتی، سو وٹ میں نہیں جانتی نا، میرا اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ تو ان کو شفا دے دے کہ جیسے وہ کبھی بیمار ہوئے ہی نہ ہو۔ تو ہر چیز پہ تو قادر ہے، تیرے لیے تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ اور بھی ایک دعا ہے بیمار کی شفا کے لیے، یا حلیم یا کریم مشفی، آگے نام لے دیں جس کا بھی ہے، یا حلیم یا کریم مشفی، آگے نام جو بھی ہے، اے بردبار، اے کرم والے شخص، تو اس شخص کو شفا دے دے، یہ اس کا معنی ہوگا، جس کا وہ نام لیں گے وہ نام ہوگا۔ سب کی یہ پکچریں آپ کو آ جائیں گی، ٹینشن میں نہیں آنا ہے۔ لیکن یا حلیم یا کریم مشفی، میرے خیال اس کی نہ بھی بھیجیں گے تو یہ تو آپ کو پتہ ہوگا، یا حلیم اے بردبار، یا کریم اے کرم کرنے والے، کریم مشفی، اس کو شفا دے دے، اس کا نام آگے لینا ہے جتنی دفعہ بھی آپ نے پڑھنی ہو۔ اور اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم، سوال کرتی ہوں عظمت والے رب سے، رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا مالک ہے، این یشفیک، کہ اس کو شفا دے دے، کہ اس کی بیماری جاتی رہے۔ اس کو بھی پڑھیں، اس کی بھی پکچر آ جائے گی، اللہ شفا دے۔ اور کسی کو کوئی بندہ تنگ کر رہا ہو نا بلا وجہ، تو وہ پڑھا کرے اللہم اکفناہ بما شئت، اللہم اکفناہ بما شئت، اللہم اکفناہ بما شئت، اے اللہ مجھے نجات دے اس شخص سے جیسے بھی تو دے سکے۔ اب یہ وہ تنگ کرنے والا بندہ سوچ لے کہ پھر اگر وہ زیادہ تنگ کر رہا ہے تو پھر اگر وہ سیدھی طرح سے ٹھیک نہیں آئے گا تو پھر اللہ اس کو کس طریقے سے دور کرے گا کہ دوسرے کو تنگ کرنے سے اس کا علاج ہو جائے، یہ وہ خود ہی سوچ لے۔ اس لیے ہر کوئی دوسرے کے لیے اچھا سوچنا شروع کر دے، میرے سمیت ہر ایک کو دعا دیں، اور ہر ایک سے کہا کریں میرے لیے دعا کرنا۔ دوسرے کی دعا بہت جلدی قبول اللہ فرماتا ہے، اور کسی کی برائی کی ٹو میں کوئی نہ رہے۔ اللہ ہدایت دے دے، اگر اللہ ہدایت دے دے، اللہ ایسی ہدایت دے دے بھٹکے ہوئوں کو، ایسی ہدایت دے دے مالک، جیسے عمر فاروق جو کوئی نام لیتا تھا اللہ رسول کا تو اس کو مارتے تھے،
کسی کی جرت نہیں تھی کہ ان کے سامنے اذان دے دے، اور پھر میرے رب نے کیسے ان کا دل بدل دیا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنی اور کیسے دل بدل دیا، کیسے ملا دیا چیزوں کو۔ اپنی بہن کے گھر گئے، بہانہ بن گیا نا، وہ قرآن پڑھ رہی ہے، بہن نے چھپا دیا، پہلے اس کو مارا، خون و خون کیا، پھر غصے میں آ گئے، پھر گئے، دکھاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی۔ اس نے اس کا مطلب بتایا، میں نہیں چھوڑوں گی، تو جو مرضی کر لے، میں نہیں چھوڑوں گی۔ تو اس کے دل میں اللہ نے طاری کر دی اپنی محبت۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ، اور اللہ نے ان میں محبت ڈال دی۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اچھی پرورش پائے۔ یہ بھی بچوں کے لیے پڑھا کریں۔ اور یہ بچوں کے لیے نہیں ہے، کسی کا خاوند، کسی کا بھائی بہن خراب ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے، یہ سورۃ طٰہٰ میں ہے۔ اس کی بھی میرا خیال میں آپ کو ایک دن اپنے ذکر گروپ میں ڈالا تھا، تو پکچر ہوگی، مجھے مل گئی تو یہ بھی میں بھیج دوں گی۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ تو آج کے دن کے لیے کافی 21 منٹ کا ہو چکا ہے، 21.5 منٹ کا۔ تو میرا خیال ہے اگر آپ کو میرا آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو آپ اس کو لائک اور شیئر کر دینا، اور آپ کو اگر اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکلے تو آپ اس کو سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ یہ صدقہ جاریہ کا کام آپ بھی اس میں حصہ دار بن جائیں نا۔ دیکھیں، میں آپ کو بول کے بھیجتی ہوں، پکچر کھینچ کے بھیجتی ہوں، سمجھاتی ہوں، 4 دفعہ 10 دفعہ بتاتی ہوں، تو پھر آپ کسی کو صرف سینڈ کر کے اگر ثواب لے سکے تو آپ نے محروم کیوں رہنا ہے؟ اللہ آپ سب کو خوب اجر عظیم دے، خوشیاں دے، کامیابیاں دے۔ یہ جمعہ سب کے لیے بہت بہت مبارک اور ڈھیروں خوشیاں اور خوشخبریاں لے کے آئے، اور جنہوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا ہوا ہے، اللہ رب العزت سب جھولی اٹھا کے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ایسے بیماری کو ان کے جسم سے نکال کے پھینک دے مالک، جیسے دودھ میں سے بال نکال کے پھینک دیتے ہیں، الہی ثم آمین۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔